اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما صدق اللہ العظیم۔ 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 31۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچتے رہو، اجتناب کرو، بچو، کبائر ان بڑے بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، جن گناہوں سے تمہیں روکا گیا ہے، ان بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچتے رہو گے، نکفر عنکم سیئاتکم تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ ویسے ہی ہم تمہارے معاف کر دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم داخل کریں گے تمہیں مدخلا کریما عزت والی جگہ، یعنی جنت کے اندر۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں سے بنائے جی۔ اس آیت مبارکہ میں یہ جو فرمایا گیا کہ بڑے بڑے گناہوں سے اگر بچو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ یہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کی جو بحث ہے کہ صغیرہ گناہ کون سے ہیں، کبیرہ گناہ کون سے ہیں، اور عام طور پہ جب بھی کوئی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ فلاں عمل کرو گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، جیسے فرمایا کہ ایک نماز پڑھو تو پچھلی نماز سے لے کر اس نماز تک جتنے گناہ ہیں وہ سارے معاف، جمعہ پڑھا جائے تو پچھلے جمعے سے اس جمعے تک، رمضان کے روزے رکھے جائیں تو پچھلے رمضان سے اس رمضان تک گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وضو کرنے سے اعضاء کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جتنے احادیث ہیں، جن جن اعمال کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ۔ اس کی دلیل دوسرے مقام پہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ایک مقام پہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی آئے، نماز کا وقت تھا، بھی نماز نہیں ہوئی تھی، نماز سے پہلے وہ آئے، انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے تو بڑا گناہ ہو گیا، بڑا جرم ہو گیا ہے، فلاں جگہ جو ہے نا میں کسی غیر محرم عورت کو میں نے اپنے گلے لگا لیا، بوس و کنار میں نے کر لیا، تو مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر کوئی حد لگائیں، مجھے بتائیں کیا اس کی معافی ہے، کیا سزا ہے۔ آپ نے خاموشی اختیار فرمایا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد نماز ہوئی، جماعت کے ساتھ اس صحابی نے نماز پڑھی، تو نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ آیت سنائی اور فرمایا تیرا گناہ معاف ہو گیا۔ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس میں پھر یہ تفصیل ہے کہ صغیرہ گناہ جو چھوٹا گناہ ہے نا، چھوٹا گناہ کون سا ہوتا ہے، بڑا گناہ کون سا ہوتا ہے، اس میں بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹا اور بڑا ہونا یہ دو گناہوں کی آپس میں نسبت کے اعتبار سے ہے، کہ یہ گناہ اس سے چھوٹا ہے اور یہ گناہ اس سے بڑا ہے، فی نفسی ہی، وگرنہ ہر گناہ بڑا ہی گناہ ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے یہ چھوٹا ہے، ویسے یہ جو چھوٹا ہے یہ بھی کوئی یہ نہیں کہ بھئی یہ بندہ کرتا رہے، یہ چھوٹا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کرتا رہے، چھوٹا اس سے چھوٹا ہے، ویسے ہے یہ بھی گناہ۔ جیسے مثلا ایک ہے غیر محرم پر نظر ڈالنا، بد نظری کرنا، یہ بھی گناہ، اور دوسرا غیر محرم کو ہاتھ لگا لینا، چھو لینا، یہ اس سے بڑا گناہ، یعنی بد نظری سے بڑا گناہ اس کو چھونا ہے، اور پھر اس سے بھی بڑا گناہ کہ الیاذ باللہ بدکاری کر لینا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ۔ اب ہیں تینوں گناہ، کیونکہ بد نظری جو چھونے سے چھوٹا ہے نا، اس بد نظری کرنے والے پر بھی نبی الاسلام نے لعنت فرمائی، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ پہلی نظر جو نبی الاسلام نے فرمایا کہ وہ معاف ہے جو اچانک پڑ جائے اور فوراً بندہ نظر پھیر لے، اور جو جان بوجھ کر اسی لیے، اسی مقصد کے لیے نکلے، یا جو عورت اس مقصد کے لیے نکلے کہ مجھ پر لوگ نظر ڈالیں، تو ان پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اور ہر وہ گناہ جس کی اللہ نے کوئی سزا بیان کی ہے، اس کے بارے میں کوئی وعید بیان فرمائی، اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا،
اس گناہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہوگی، اس گناہ کرنے والے پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، ہر یہ ایسے گناہ جن کے بارے میں اللہ نے سخت وعید بیان فرمائی وہ سارے کبیرہ گناہ، وہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں، سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ تو اس اعتبار سے علماء نے فرمایا کوئی گناہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، اگر کوئی چھوٹا ہے تو وہ صرف اگلے بڑے کی بنسبت چھوٹا ہے، وگرنہ وہ گناہ جو ہے وہ بھی بڑا ہی بڑا ہے۔ عام طور پر اسی لیے صغیرہ گناہ کی مثال ڈھونڈنے لگ جائیں تو مثال ہی نہیں ملتی۔ پوچھا جائے بھی صغیرہ گناہ کون سا گناہ ہے، سارے جو ہم کر رہے ہیں وہ سارے کبیرہ گناہ ہیں، صغیرہ گناہ تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے۔ بہت کم کو علماء نے لکھے جو صغیرہ گناہ ہیں کہ مثلا بعض علماء نے فرمایا اپنے گھر کی چھت پر بغیر ضرورت کے چڑھنا یہ صغیرہ گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں احتمال ہے کہ ہمسایوں پہ نظر پڑے گی تو بد نظری ہوگی، جب بد نظری ہو جائے گی تو وہ کبیرہ گناہ بن جائے گی۔ تو جو چیز کبیرہ گناہ کے تمہیں قریب لے جائے سمجھو وہ صغیرہ گناہ۔ اسی طرح بغیر ضرورت کے بندہ اکیلا ہے، تنہا، خالی، یعنی علیحدہ اکیلا کمرے میں ہے اور اپنی شرمگاہ کو بغیر ضرورت کے کھول لینا یہ صغیرہ گناہ۔ لوگوں کے سامنے اپنا ستر کھولنا یہ تو کبیرہ گناہ ہوگا، کوئی اپنا ستر نہیں چھپاتا، لوگوں کے سامنے ستر کھول کے پھر رہا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن اگر تنہا ہے، اکیلا، ایک تو نا کوئی ضرورت ہے غسل کے وقت یا کوئی اور کوئی مسئلہ ہے تو پھر ویسے ہی جو ہے نا بغیر ضرورت کے اگر کوئی شرمگاہ کو کھولتا ہے تو یہ بھی فرمایا صغیرہ گناہ۔ تو اس طرح جو چھوٹے چھوٹے گناہ یہ بہت کم ہیں، اکثر جو ہیں وہ بڑے ہی گناہ ہیں جو ہم اکثر کر رہے ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، لعن طعن، گالی گلوچ، والدین کی نافرمانی، کفر، شرک، جادو، یہ جتنے بھی نبی الاسلام نے خود یہ بیان فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصل میں نبی الاسلام نے جو کبیرہ گناہ بیان فرمائے تو کسی حدیث میں 3 ذکر فرمائے، کسی میں 4، کسی میں 7، کسی میں 10۔ تو وہ صرف یہ مطلب نہیں کہ صرف 10 ہیں، کسی موقع پہ آپ نے 7 بیان فرما دیے، کسی پہ 10 بیان فرما دیے، کسی پہ اس سے بھی زیادہ بیان فرما دیے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایک روایت بیان فرمائی جس میں 7 کبیرہ گناہوں کا تذکرہ تھا، جس میں والدین کی نافرمانی کرنا سب سے پہلے، اس سے پہلے بھی شرک کرنا، قتل کرنا ناحق، میدان جہاد سے بھاگ جانا، اور اس کے علاوہ کسی یتیم کا مال کھانا، سود لینا، رشوت کھانا، یہ سارے جب گناہ ذکر کیے گئے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ کیا کبیرہ گناہ 7 ہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 7 نہیں بلکہ 700 ہیں۔ تو وہ بھی 700 کا ذکر کرنے کا مطلب کوئی خاص 700 کا عدد نہیں، کثرت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ بہت سارے ہیں، اور یہ ہر زمانے کے اعتبار سے بدلے بھی جا سکتے ہیں کہ اس میں جو یعنی اصول بیان کر دیا کہ ہر وہ گناہ کبیرہ گناہ ہوگا جس میں اللہ نے جس گناہ کے بارے میں کوئی وعید بیان فرمائی ہے، کوئی لعنت کا تذکرہ فرمایا ہے، یا کوئی جہنم کی وعید بیان فرمائی، یا فرمایا کہ یہ عمل کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، تو یہ سارے گناہ کبیرہ ہوں گے۔ یا اگر کوئی اس خاص گناہ کا نام لے کر تو نبی الاسلام نے بیان نہیں فرمایا یا اللہ نے نہیں فرمایا، لیکن اس گناہ کا لیول دوسرے اسی گناہ جیسا ہے، جس گناہ پر وعید ہے اسی کے مطابق اس کا بھی نقصان ہے، تو پھر یہ بھی کبیرہ گناہ کہلائے گا۔ جیسے آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغلی کرنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا، لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس طرح جو منافق کی نشانیاں بیان فرمائیں کہ جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کرتا ہے، یہ ساری جو منافق کی نشانیاں، یہ سارے گناہ یہ کبیرہ گناہ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے چھوٹے ہم خود ہی معاف کر دیں۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم داخل کریں گے تمہیں عزت کی جگہ۔ اور بڑے گناہ معافی ہونے کے لیے توبہ ضروری ہے۔ چھوٹے گناہ نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، وضو کرنے سے بھی معاف ہو جائیں گے، لیکن جو ہم کر رہے ہیں وہ سارے بڑے گناہ ہیں، اور یہ معاف ہوں گے سچی توبہ سے۔ سچی توبہ جب کریں گے تو پھر یہ گناہ معاف ہوں گے۔ اس کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے سورہ نحل کے اندر، 14واں پارہ سورہ نحل کی آیت نمبر 119 ہے، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ
ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، کہ اگر کسی سے جہالت میں، نادانی میں، غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا، پھر اس کے بعد توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اصلاح کا مطلب کہ جو گناہ کیا تھا اس کو چھوڑ دیں اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، اس کے بعد تیرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سچے دل سے توبہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ہماری والی توبہ نہیں کہ زبان سے توبہ توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوگی، سچے دل سے توبہ، اور اللہ تو جانتا ہے کہ کون سچے دل سے کر رہا ہے اور کون جو ہے ویسے ہی کر رہا ہے۔ تو گناہ، کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ سے معاف ہوں گے، اور توبہ کی بھی تفصیل یہی کہ جو گناہ ہوئے ان پر ندامت، شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اور اگر وہ گناہوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو پھر ان کی ادائیگی یا ان سے معافی، اور اگر حقوق اللہ کے ساتھ ہے اور اس میں فرائض چھوٹ گئے ہیں تو ان فرائض کی ادائیگی۔ نماز چھوڑ دینا سب سے بڑا گناہ ہے، کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہی نماز چھوڑنا ہے، کیونکہ نماز چھوڑنے کو نبی الاسلام نے کفر قرار دیا۔ مسلمان اور کفر کے درمیان، کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز آپ نے فرمایا نماز ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم صغیرہ معاف کریں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ نماز پڑھنے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو ہے وہ نماز پڑھیں اور پھر گناہ کرتے رہیں اور اگلی نماز سے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ نہیں، وہ جو جان بوجھ کر کیے جائیں۔ اسی لیے یہ بھی اصول فرمایا علماء نے کہ صغیرہ گناہ اگر وہ بار بار کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ صغیرہ گناہ پر اگر اصرار کیا جائے، ہے بالکل صغیرہ، چھوٹا گناہ ہے، معمولی گناہ ہے، لیکن اگر وہ روزانہ بندہ کر رہا ہے تو وہ کبیرہ بن جائے گا۔ اسی طرح کوئی بندہ کسی گناہ کو ہلکا سمجھ کر کرتا ہے، کہتے کوئی بات نہیں، تو بسا اوقات یہ کبیرہ تو بنتا ہی بنتا ہے، بسا اوقات یہ بندے کو کافر بنا دیتا ہے کہ جس کو پرواہ ہی کوئی نہیں، اللہ سے وہ بے نیازی برت رہا ہے کہ مجھے کوئی فکر نہیں، الیاذ باللہ۔ تو اس طرح کسی کو یعنی اللہ کی نافرمانی کو ہلکا سمجھنا، ہلکا سمجھ کر کر لینا کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، نہیں۔ ان تجتنبوا کبائر، اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم چھوٹے معاف کر دیں گے اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت کی جگہ۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور فرمایا ولا تتمنوا، اور نہ تم تمنا کرو، ما اس چیز کی، فضل اللہ به بعضکم علی بعض، کہ فضیلت دی اللہ نے اس کے بارے میں بعض کو بعض پر۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کیا۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کیا۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس میں فرمایا کہ جس چیز میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس چیز کی تمنا نہ کرو، کہ بعض عورتوں کی طرف سے پیچھے جو وراثت کے حصے بیان ہوئے، قوانین بیان کیے گئے، تو اس موقع پر بعض عورتوں کے ذہن میں یہ آیا کہ کاش ہم بھی مرد ہوتی تو ہمیں بھی وراثت میں ڈبل حصہ مل جاتا، عورت کو سنگل مل رہا ہے، مرد کو ڈبل مل رہا ہے۔ اسی طرح کچھ عورتوں نے یہ اظہار کیا کہ مردوں کے لیے تو بڑے فضائل ہیں، یہ باہر نکلتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، باقی معاملات میں ان کے لیے درجہ زیادہ ہے، تو کاش ہم بھی مرد ہوتی۔ اس طرح کی انہوں نے تمنا کی، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جس چیز میں تمہیں اختیار نہیں نہ دیا گیا، جو چیز اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے اور خود اللہ نے تقسیم کی ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا بنانا ہے، کیا نہیں بنانا، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس تقسیم پر تم راضی رہو، اس میں تم تمنا نہ کرو۔ ہاں جس چیز کا تمہیں اختیار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں محنت اور کوشش کر کے تم جو ہے، یعنی اگر تمہیں غریب پیدا کیا ہے، تم دنیا کے اعتبار سے محنت کوشش کر کے مال و دولت کماؤ، ٹھیک ہے، مالدار بن جاؤ۔ تم کسی نیک کو دیکھتے ہو کہ وہ بڑا نیک ہے، تم بھی نیک عمال کر کے نیک بن جاؤ، یعنی جو محنت اور کوشش کر کے بن سکتے ہو وہ ٹھیک ہے، وہ بن جاؤ،
لیکن جس چیز میں تم تمنا کرنے سے یا محنت کرنے سے اب کوئی عورت مرد نہیں بن سکتی اور مرد جو ہے وہ عورت نہیں بن سکتی، تو وہ اللہ نے جو بنایا بس اسی پر قائم رہو، اسی پر جو ہے راضی رہنا چاہیے۔ یہ فرمایا کہ اس چیز میں جس چیز میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اس میں تمنا نہ کرو۔ اب کسی کو اللہ رب العزت نے مثلا کوئی اعلیٰ خاندان والا بنایا، خاص طور پہ سید خاندان کا کوئی بنایا حسب نسب کے اعتبار سے، تو اب کوئی دوسرے خاندان والا تو یہ تمنا کرنے سے اس کی تمنا پوری نہیں ہوگی، وہ جس خاندان میں ہے اس میں راضی رہے اور تقوی کی زندگی اختیار کرے، تو تقوی کی زندگی اختیار کرنے سے ہو سکتا ہے وہ سید سے بھی بڑھ جائے۔ اسی طرح حسن و جمال کے حوالے سے، قد و قامت کے حوالے سے، مال و دولت کے حوالے سے، کسی بھی صفت کے حوالے سے، نعمت کے حوالے سے، کہ ایک نعمت میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ میں اگر تو وہ نعمت کے حصول میں اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے، تمنا بھی کرو، دعا بھی کرو، لیکن ایسی تمنا نہ ہو کہ جس میں حسد آ جائے۔ حسد کہتے ہیں کہ یہ نعمت اس کے پاس ہے، یا اللہ اس کے پاس نہ رہے میرے پاس آ جائے، مجھے یہ مل جائے، اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے حسد۔ تو اس طرح حسد نہیں کرنا، حسد کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو جو اللہ نے بنایا اس کے مطابق۔ تو یہی مطلب ہے۔ اور فرمایا یہ جو تمہارا سوال ہے کہ بہت سارے نیک اعمال ایسے ہیں جو مرد کر سکتے ہیں عورت نہیں کرتی، تو فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، عورتوں کے لیے بھی بہت سارے اعمال ہیں، جو عورتیں عمل کریں گی ان کو ان کے مطابق اجر مل جائے گا، جو مرد کریں گے ان کو ان کے مطابق اجر مل جائے گا۔ عورت کے لیے گھر میں رہنا یہی اس کے لیے سب سے بڑی نیکی ہے کہ وہ گھر کے ماحول کو اچھا بنائے، تو اس کے مطابق اس کو مرد سے بھی زیادہ اجر مل سکتا ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِ، جس حالت میں بھی ہو جو نعمت اللہ نے دی ہے اسی نعمت پر باقی رہتے ہوئے اللہ سے اللہ کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کس کو مالدار بنانا تھا، کس کو غریب بنانا تھا۔ اگر کوئی غریب ہے تو وہ اسی غربت پہ راضی رہے، اللہ سے اسی غربت میں فضل مانگے کہ یا اللہ اس غربت میں مجھ پر اپنی فضل اور رحمت فرما، کیونکہ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ اگر یہ غریب امیر ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتوت کرتا، یا یہ امیر اگر غریب ہوتا تو اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ تو یہ فیصلے اللہ کے پاس ہیں، نتیجہ اللہ کے پاس ہے۔ ہم تو اپنے ذہن کے مطابق سوچتے ہیں نا، تو ہمارا علم تو ناقص ہے، اللہ کا علم کامل ہے۔ اللہ سے اس کا فضل مانگو کہ یا اللہ جس حالت میں رکھا ہے اس حالت میں اپنا تو فضل کرتا رہے، رحمت اور مہربانی کرتا رہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور فرمایا ہر ایک کے لیے ہم نے بنائے ہیں موالیہ، وارث۔ یہ وہی وراثت کے حوالے سے کہ ہمیں جو ہے وراثت تھوڑی مل رہی ہے اور مردوں کو زیادہ مل رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کیے ہیں۔ مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال کے لیے جو چھوڑ کر جائیں والدین اور قریبی رشتہ دار۔ والذین عقدت ایمانکم، وہ لوگ جنہوں نے پختہ عہد کر لیا، اپنی قسموں کے ذریعے قسم اٹھا کر کسی سے کوئی عہد اور معاہدہ کر لیا تھا کہ بھئی میں تمہیں اپنی وراثت میں سے حصہ دوں گا، تو فآتوہم نصیبہم، ان کو بھی ان کا حصہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض مفسرین کے مطابق تو یہ وراثت کے احکام نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا، پہلے یہ معاملہ تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی سے کوئی دوستی لگا لی، کوئی عہد اور معاہدہ کر لیا کہ میں تیرا تعاون کروں گا، میں تجھے وراثت میں سے حصہ دوں گا، تو فرمایا اس کو بھی ان کا حصہ دو۔ لیکن یہ تب تک تھا جب تک وراثت کے احکام نہیں آئے تھے، تو اس وقت تک تھا ٹھیک، اگر کسی نے کسی سے کوئی عہد اور معاہدہ کیا کہ میں تمہیں اپنی جائیداد میں سے کچھ دوں گا، تو جس سے معاہدہ کیا اس کو وہ دے دے۔ لیکن جب وراثت کے احکام آ گئے تو اب یہ حکم نہیں ہے، اب کسی سے اس طرح عہد کرنے سے اپنی زندگی میں تو ٹھیک ہے دے سکتا ہے، لیکن وراثت میں سے نہیں دے سکتا۔ ویسے کوئی تحفہ تحائف اپنی زندگی میں کوئی کسی کو دینا چاہتا ہے جتنے مرضی دے، اس کی اجازت ہے۔ یا اب پھر بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، اب بھی اگر کسی سے کوئی عہد اور معاہدہ کیا تھا تو پھر اس کی صورت یہ ہے کہ مثلا کسی کو وراثت میں جو مال ملا ہے تو ایک وارث کو جو وراثت کا حصہ ملا ہے وہ اس میں سے اگر کسی سے اس نے کوئی معاہدہ کیا تھا وہ اپنے حصے میں سے جس کو مرضی جتنا مرضی دے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن جو مر گیا ہے اس کے جو وراثت کا مال ہے وہ تقسیم انہی کا ہوگا جن کا اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے۔ تو جب ان کو اپنا اپنا حصہ مل گیا، اب اس کے بعد وہ چاہے جس کو مرضی دیں، کسی سے وہ عہد اور معاہدہ کیا تھا ان کو دینا چاہتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوامون
نگران ہے، حاکم ہے علی النساء عورتوں پر، حاکم بمعنی سربراہ، یعنی یہ مطلب نہیں کہ عورتیں کوئی ان کے ماتحت رہ کر کوئی غلام ہے، نہیں، بلکہ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے یا کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے کسی نہ کسی کو سربراہ بنانا پڑتا ہے، اور سربراہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کے ماتحت پھر سارے ہوتے ہیں۔ اصل جو سربراہ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے ہر ادارے کا، اگر کوئی شرکت کا بھی کرے گا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ وہاں مسئلے ہی بنتے ہیں شرکت والے معاملے کے اندر۔ اصل جو بہتر نظام کو چلانے کے لیے سربراہ بنانا پڑتا ہے وہ ایک سربراہ ہوتا ہے۔ تو گھر کا جو نظام ہے یا خاندانی نظام ہے، ایک فیملی کا نظام ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے مردوں کو نگران اور حاکم اور سربراہ مقرر کر دیے، اور یہ اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے۔ اس لیے اگر عورتوں کی طرف سے یہ جو عورت مارچ ہوتا ہے، 8 مارچ کل نہیں ہونے والا، یہ جو مارچ ہوتا ہے عورتوں کی طرف سے، تو وہ اصل میں وہ اسلام کو انہوں نے مکمل پڑھا ہی کوئی نہیں۔ اسلام نے آ کر جو عورت کو عزت دی ہے وہ کسی مذہب نے نہیں دی۔ عورتیں آج جو اپنا حقوق مانگنے کے لیے جو مطالبہ کر رہی ہیں، وہ حقوق اصل میں ان کے لیے نقصان دہ ہیں، اس میں ان کی عزت نہیں ہے۔ عزت اسلام نے جن حقوق کو، جو حقوق عورت کے دیے ہیں کہ وہ گھر کی ملکہ اور سربراہ بن کے رہے گھر کے معاملات میں، اس میں اصل عزت ہے۔ اور یہ جو عورتیں حقوق مانگ رہی ہیں، یہ تو حقوق نہیں مانگ رہی، یہ تو الیاذ باللہ اپنی بے عزتی کروانا چاہتی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ باہر بھیجا جائے اور باہر مردوں کے برابر ہم کھڑی ہوں تو یہ کرے وہ کرے۔ اس میں عورت کی عزت نہیں ہے، اس میں تو عورت کی بے عزتی ہے کہ عورت کو جو ہے اس میں ذلیل و رسوا کر کے رکھا جا رہا ہے۔ اسلام تو عورت کو عزت دے کر گھر میں رکھنا چاہتا ہے، اور ماں کی شکل میں ہو تو جنت اس کے قدموں میں رکھ دی ہے، بیٹی کی شکل میں ہے تو رحمت بنا دیا اس کو کہ بیٹیوں کی وجہ سے والدین بھی جنت میں جا رہے ہیں، بیوی کی شکل میں ہے تو پھر بھی نبی الاسلام نے تعلیم دی کہ جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرے گا وہ تم میں سب سے بہترین ہے۔ تو جس حوالے سے بھی عورت ہے، اسلام نے ان کو آ کر عزت دی اور ان کو ملکہ بنایا گھر کا۔ تو یہاں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مرد عورتوں پر نگران ہے، سربراہ ہیں، ایک نظام کو چلانے کے لیے چونکہ سربراہ ہونا چاہیے، تو اللہ رب العزت نے عورتوں کی بنسبت مرد کو عقل کے اندر بھی، طاقت کے اندر بھی ایک اضافہ عطا فرمایا ہے۔ اور یہ پچھلی آیت کو بھی ساتھ ملائیں تو سمجھ آ جائے کہ اللہ نے جب سربراہ مقرر کیا ہے تو پھر عورت اس بات کی تمنا نہ کریں کہ کاش ہم مرد ہوتی یا کاش ہم مردوں کے برابر ہو سکتی اور یہ کر سکتی، نہیں۔ جب اللہ رب العزت نے ہر ایک کا اپنا اپنا لیول بنایا تو پھر اسی پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا مرد نگران ہیں، سربراہ ہیں عورتوں پر، کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، مردوں کو عورتوں پر فضیلت اس معاملے میں، گھر کا سربراہ ہونے کے معاملے میں۔ آخرت کے معاملے میں فضیلت کس کو ملنی ہے؟ نیکیوں کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے یہ کوئی مرد اور عورت کا معاملہ نہیں ہے۔ عورتیں مردوں سے آگے بڑھ سکتی ہیں نیک عمل کر کے، مرد جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں، یہ آخرت کے معاملے الگ ہیں، یہ صرف دنیا کا نظام چلانے کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے۔ وگرنہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو عورت یعنی ماں کو باپ سے زیادہ اسلام نے حق دیا ہے، خدمت کے حوالے سے اولاد کو زیادہ حق۔ نبی الاسلام سے جب پوچھا گیا کہ میں حسن سلوک سب سے زیادہ کس سے کروں، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے، تو آپ نے جواب میں 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا، 4تھی مرتبہ باپ کا ذکر کیا۔ تو اس اعتبار سے ماں جو ہے یعنی عورت وہ مرد سے آگے بڑھ گئی کہ اس کا حق زیادہ ہے۔ تو یہ جو فرمایا جا رہا ہے یہ صرف گھر کا نظام چلانے کے اعتبار سے، گھر کا سربراہ ہونے کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے، باقی جو معاملات ہیں بہت سارے معاملات میں عورتیں جو ہے وہ آگے بڑھ گئی ہیں۔ تو نیکی اور تقوی کے معاملے میں اگر عورتیں زیادہ نیکیاں کریں وہ مرد سے آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اور یہاں جو اللہ نے فضیلت دی اس کی 2 وجہ بیان فرمائیں، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، ایک وجہ تو یہی کہ اللہ نے فضیلت دی ہے، اللہ نے مرد کو مرد بنایا، عورت کو عورت بنایا، مرد کو سربراہ بنایا۔ اور دوسری وجہ بیان فرمائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مرد کو جب سربراہ بنایا ہے، گھر کا نظام اس نے چلانا ہے، تو عورت کا نان نفقہ خرچہ پانی سارا مرد کے ذمے۔ تو مرد چونکہ عورت پر خرچہ کرتا ہے
تو خرچہ کرنے والا جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہے، تو اس اعتبار سے بھی اس کو یعنی سربراہی حاصل ہونی چاہیے اور نگرانی کے طور پر اس کو بڑا مانا جائے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خرچہ کرنا، گھر چلانا، یہ مرد کی ذمہ داری یا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے کہ مرد نہیں ہے، فوت ہو گیا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، تو پھر ٹھیک ہے، عورت جو ہے وہ کوئی مجبوری کے تحت اپنا کمائی کرے اور محنت کرے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالے، وگرنہ اصل یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر میں رہے، اپنے بال بچوں کی تربیت کرے، اور مرد کا کام ہے کہ وہ لا کر ان کو ان کا خرچہ پانی دے۔ فالصالحات، عورتوں کے بارے میں ذکر فرمایا، فالصالحات، نیک عورتیں وہ ہیں، قانتات، جو فرما برداری کرنے والی ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور مرد کی عدم موجودگی میں، مرد جب گھر میں نہیں ہے تو وہ مرد کی عزت کی حفاظت کرنے والی، مرد کی عزت کی، مرد کے مال کی، اس کے گھر بار کی، ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہیں، بما حفظ اللہ، جو اللہ نے ان کے ذمہ حفاظت لگائی ہے نا اس کے مطابق۔ واللاتی تخافون، فرمایا وہ عورتیں، تخافون نشوزہن، کہ تمہیں ڈر ہے ان کی نافرمانی کا، تمہیں ڈر ہے کہ یہ میری بیوی جو ہے یہ میری نافرمان بن گئی ہے، فعظوہن، نافرمان بیویوں کو ٹھیک کرنے کے اللہ نے طریقے بیان فرمائے۔ پہلا طریقہ فرمایا فعظوہن، ان کو سمجھاؤ، واضح و نصیحت، مراد باتوں باتوں میں ان کو سمجھاؤ کہ بھئی اس طرح تو نظام نہیں چلے گا، گھر چلانا ہے، ظاہری بات ہے، بال بچے ہیں، تو اگر اس طرح تم میری بات نہیں مانو گی تو پھر تو نظام نہیں چلے گا، تو اس طرح ان کو باتوں سے سمجھاؤ، سمجھ جائیں تو ٹھیک، اگر باتوں سے نہیں سمجھتی تو وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسرا طریقہ اللہ نے فرمایا ان کے بستر الگ کر دو، 2-4 دن ان کے بستر پہ نہ جاؤ یا نہ اپنے بستر پہ نہ بلاؤ، الگ کر دو ان کو بستروں میں، تو اس سے ہو سکتا ہے وہ کوئی ان کو احساس ہو تو وہ پھر صلح ہو جائے، راضی ہو جائیں۔ اگر اس سے بھی نہیں سمجھ آ رہی تو وَضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو مارو، لیکن اس مار سے مراد ایسی مار جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں، اور ایسی مار کی اجازت نہیں کہ جس سے کوئی نشان پڑ جائے، یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے بچوں کو تربیت کے لیے مارتے ہیں، ادب سکھانے کے لیے، کہ اگر کسی موقع پہ وہ غلطی کرتے ہیں تو ان کو تھوڑا بہت مارنا بھی پڑتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ اگر عورتیں باتوں سے بھی نہیں سمجھ آ رہی، بستر الگ کرنے سے بھی نہیں سمجھ آ رہی، اور ہے واقعی ان کی غلطی ہے اور وہ نافرمان ہے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ غلطی ہماری اور ہم پھر بھی مارتے رہے، نہیں، وَضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو مارو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اب اگر مارنے کے بعد وہ سدھر جائیں، اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں، بات مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب پھر ان کے خلاف کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو، جب بات ہو گئی، اب وہ مان گئی، اب پھر بھول جاؤ پچھلی بات کو، اب کوئی اور راستہ، کوئی بہانے نہ بناؤ ان کو مارنے کے، اور بہانے نہ ڈھونڈو یا اور ناراض ہونے کے بہانے نہ ڈھونڈو، بس ٹھیک ہے وہ معاملہ ختم ہو گیا، اب دوبارہ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک اللہ بلند و بالا، کبیرہ، بڑی شان والا ہے۔ یہ مرد کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ مرد یہ نہ سمجھے کہ مجھے گھر کا سربراہ بنا دیا ہے، مجھے عورت کو مارنے کی بھی اجازت مل گئی ہے، میں جو مرضی کرتا رہوں، مرد یہ بھی سمجھے کہ اس اللہ جو ہے وہ مردوں کے بھی اوپر ہے، اللہ تو سب کے اوپر ہے، پھر اللہ ان اللہ کان علیا کبیرہ، وہ بلند و بالا ہے، وہ بڑی شان والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، مردوں سے بھی اللہ پھر پوچھ لے گا، اگر مردوں کی طرف سے کوئی غلط حرکت ہوگی، ان کی طرف سے غلط قدم اٹھایا جائے گا، تو پھر اللہ رب العزت ان سے خود پوچھ لے گا۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔